قومیت کا اسلام کوئی اسلام نہیں ہے، قومیت کا اسلام کوئی اسلام نہیں ہے، قومیت کا اسلام کوئی اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو زندگی کے تمام شعبوں میں اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے حوالے کرنے کا نام اسلام ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ قومیت کا اسلام، کہ مسلمان یہ سمجھے کہ چونکہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں اس لیے مسلمان ہوں، حالانکہ مسلمان کے مسلمان ہونے کے لیے اسلامی گھر میں پیدا ہونا اصل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کسی انسان کو غیر مسلم پیدا ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو غیر مسلم پیدا ہی نہیں کرتے۔ ساری دنیا میں انسان پیدا ہوتے ہیں، سب کے سب مسلمان پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو غیر مسلم پیدا نہیں کرتے، اس لیے کہ انسان کی تخلیق کی بنیاد عبادت ہے۔ یہ تو نہیں کہ مسلمان عبادت کے لیے ہے، یہ تو نہیں کہ محض مسلمان عبادت کے لیے ہے، وہ تو تخلیق انسانی عبادت کے لیے ہے، تخلیق انسانی عبادت کے لیے ہے۔ جب انسان کا وجود عبادت کے لیے ہے، اس کی تخلیق عبادت کے لیے ہے، تو اس کی کہاں گنجائش ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ عبادت کے لیے ہیں، مسلمان ہیں، یہ عبادت کے لیے نہیں کہ جو غیر مسلم ہیں۔ معلوم ہو گیا کہ تخلیق انسانی کی بنیاد عبادت ہے، تو اللہ نے کسی مسلمان کو کسی انسان کو غیر مسلم پیدا نہیں کیا۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا حقدار، اس کی محنت کا میدان غیر مسلم ہیں، کیونکہ مسلمان تو کلمے والا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالی مسلمان کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا زیادہ حقدار، اور اللہ تعالی قرآن میں اس کو کلمے کا اہل فرما رہے ہیں۔ الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، کہ ایمان والے کلمہ لا الہ الا اللہ کے زیادہ اہل اور زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو قرآن میں تقوی کا کلمہ کہا ہے، قرآن میں تقوی کا کلمہ۔ اور یہ بات یاد رہے کہ تقوی مومن کی شان ہے، تقوی مومن کی شان ہے، اور ساری نیکیاں جتنی بھی ہیں چھوٹی یا بڑی، ان ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے، تمام نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے۔ التقوی ملاک الحسنات، ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے، بغیر تقوی کے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تقوی نہ ہوا تو یہ تو اس کے عمل میں ریا داخل ہوگا، یہ مخلوق سے گناہ چھپانے کو تقوی سمجھے گا، مخلوق سے گناہ چھپانے کو تقوی سمجھے گا۔ حالانکہ تقوی اللہ تعالی سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں، تقوی اللہ تعالی سے تنہائی میں ڈرنے کو تقوی کہتے ہیں۔ اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کا نام تقوی ہے، کہ اللہ تعالی سے تنہائی میں ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ ریکنسٹرکشن آف امہ، اس لیے فرمایا کہ تقوی مومن کی شان ہے، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تقوی کا کلمہ ہے، مومن اس کا زیادہ حقدار ہے، مومن اس کا زیادہ حقدار ہے، کہ مومن اس تقوی کے کلمے کا زیادہ حقدار ہے، کہ تقوی مومن کی شان ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے مسلمان کے امتیاز کے لیے اور غیروں سے مسلمانوں کو چھانٹنے کے لیے اللہ نے تقوی کو شرط قرار دیا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ مسلمانوں کے امتیاز کے لیے اور مسلمانوں کے غیروں کے درمیان مسلمان کو چھانٹنے کے لیے اللہ نے تقوی کو شرط قرار دیا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم میں تقوی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غیروں سے چھانٹ کر الگ رکھیں گے، اور اگر تمہیں تقوی نہیں ہے
تو تم مسلمان غیروں کے درمیان ممتاز نہیں ہو سکتے. مسلمان کی امتیازی شان تقوی سے، مسلمان کی امتیازی شان تقوی کے ساتھ ہے. اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ تقوی اللہ تعالی سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. تقوی اللہ تعالی سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. ایک نوجوان تھا جس کی عبادت اور جس کا مسجد وقت گزارنا حضرت عمر کو بہت پسند تھا. حضرت عمر کو بہت پسند تھا. میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ تقوی والے صرف وہ لوگ ہیں، تقوی والے صرف وہ لوگ ہیں جن کو گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائیں. اور واقعی اصل ذکر بھی یہی ہے، اصل ذکر بھی یہی ہے. نماز میں اللہ یاد آ جائیں یہ کمال نہیں، نماز میں اللہ یاد آ جائیں یہ کمال نہیں، نماز میں اللہ یاد آ جائیں یہ کمال نہیں، ذکر کرتے ہوئے اللہ یاد آ جائیں یہ کمال نہیں. میری بات توجہ سے سننا، نماز میں اللہ یاد آ جائیں یہ کمال نہیں. کیونکہ میں ایک عرض کرواؤں ایک بات، آپ کسی شخص سے ملاقات کریں اور اس کے آمنے سامنے روبرو بالکل اور اس کے بالکل قریب کھڑے ہو کر آپ اس سے باتیں کریں تو کیا یہ کمال ہے کہ آپ کے اندر اس وقت اس آدمی کا خیال اور دھیان ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں، قریب ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو ایسے موقع پر اس سامنے والے آدمی کا دھیان لانا کوئی کمال ہے؟ ارے بھائی آنا تو کرو کچھ، میری بات توجہ چاہے گی بہت. ہاں کوئی آدمی آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ اس سے دور ہیں، تب تو آپ اس کا دھیان لانے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ اس سے بات کر رہے ہیں آمنے سامنے روبرو بغیر کسی رکاوٹ کے، تو آپ کے لیے اس کا دھیان لانا کوئی مشکل نہیں ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں ذکر کرنے والا، تلاوت کرنے والا، نماز پڑھنے والا، دعا مانگنے والا کہیں کہ یہ تو سارے خود ذکر کے اعمال ہیں، یہ سب ذکر کے اعمال ہیں. کیونکہ نماز پڑھنے والا اللہ تعالی کے اتنا زیادہ قریب ہوتا ہے کہ اس قرب کی مثال معراج سے دی گئی ہے. قرب کی مثال معراج سے دی گئی، اور کسی عمل میں قرب کی مثال معراج سے نہیں دی گئی. صرف نماز میں اللہ کے قرب کی مثال کسے دی گئی ہے؟ معراج. اور معراج وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی جناب میں سب سے زیادہ قرب کا موقع ہے. اللہ کی جناب میں سب سے زیادہ، دو توجہ سے بات سننا، اللہ کی جناب میں سب سے زیادہ قرب کا موقع نماز ہے. فرمایا کہ مومن کی معراج نماز ہے. مومن کی معراج کہ نماز انتہائی قرب کا موقع ہے. اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نماز میں اللہ کا دھیان آ جائے تو کوئی کمال کی بات، کوئی کمال کی بات نہیں. کیونکہ معراج اور معراج سے انتہائی قرب اور ملاقات کا موقع ہے. ذکر میں اللہ کا دھیان آ جائے کوئی کمال کی بات نہیں. آپ وزیر کا نام لیتے ہیں تو مزاج کے سارے اختیارات آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں. کون وزیر ہے؟ اس فقیر کا نام بھی ذہن میں آ جائے گا، اس کے اختیارات کا تصور بھی ہوگا. اس لیے اللہ کا نام لیتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کا دھیان آ جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. سنو غور سے بات. اصل ذکر یہ ہے، اصل ذکر یہ ہے کہ گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائیں. اصل ذکر کیا ہے؟
اصل ذکر یہ ہے کہ گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائے. جتنے بھی اللہ کے ذکر کے اعمال ہیں، نماز ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذکر کرنا ہے، یہ سارے کے سارے اعمال اللہ کی یاد پیدا کرنے کے لیے، اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہیں. دو توجہ سے بات سننا، یہ سارے اعمال اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہیں. یاد کرنے کے جتنے بھی اعمال ہیں اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہیں. لوگ اللہ کو یاد کرتے تو ہیں، لوگ اللہ کو یاد کرتے تو ہیں مگر یاد رکھتے نہیں ہیں، اللہ کو یاد رکھتے نہیں. حالانکہ اللہ کو یاد رکھنا اصل ہے، اس لیے کہ یاد کرنے کے اوقات تو متعین ہے. یاد کرنے کے اوقات صبح شام کی تسبیحات میں یاد کر لو، صبح شام کی نمازوں میں یاد کر لو، جب قرآن پڑھنے بیٹھو تو تلاوت میں اللہ کو یاد کر لو. جتنے اللہ کو یاد کرنے کے اعمال ہیں وہ اللہ کو یاد رکھنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہیں. اسے مولانا صاحب فرماتے ہیں اللہ کا ذکر اللہ کی اطاعت کی استعداد پیدا کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے لیے ہے. اگر جتنے بھی ذکر والے اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، ذکر و تلاوت ہے، یہ سارے اعمال اس لیے ہیں تاکہ تم ان اعمال کے علاوہ اوقات میں اللہ کو یاد رکھو. اس لیے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تم مجھے یاد کرو نہیں بلکہ یاد رکھو. سنو غور سے، اقیم الصلاۃ لذکری، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد پیدا کرنے کے لیے نماز قائم کرو. معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے علاوہ اوقات میں اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہے. اس کو میں سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ نے شرط لگا دی ہے قرآن میں کہ اگر تمہیں تقویٰ ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پوری زندگی کو، تمہارے سارے اعمال کو غیروں کے اعمال سے ممتاز اور غیروں کے اعمال سے مختلف کر دیں گے. اور اگر تمہیں تقویٰ نہیں ہے تو مسلمانوں کو غیروں کے درمیان سے چھانٹنا ناممکن ہو جائے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تقوی والا ان کو فرمایا ہے، تقوی والا ان کو فرمایا ہے کہ جب وہ کسی گناہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تقوی والے صرف وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ فوراً یاد آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو فوراً یاد آ جاتے ہیں اور اللہ کو یاد کر کے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ان کو اس گناہ پر وعید اور عذاب ایسا سامنے آ جاتا ہے گویا وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، گویا عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ ہیں تقوی والے. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اعمال صالحہ اور اعمال خیر اور ذکر و عبادت اور تلاوت اور نماز، ان اعمال کو کرتے ہوئے اللہ یاد آ جائیں، یہ کمال نہیں ہے، بلکہ یہ ان اعمال کی کرتے ہوئے، ان اعمال کے دوران اللہ کا دھیان نہ آنا، یہ تو بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے. ذکر کے وقت اللہ یاد نہ آئے، یہ تو بہت بڑی محرومی ہے. یہ کوئی کمال نہیں کہ آپ کو ذکر میں، نماز میں اللہ کا دھیان آ جائے، یہ کوئی کمال نہیں، یہ کوئی کمال نہیں، یہ کوئی کمال نہیں. اس لیے کہ نماز میں بھی اللہ کا دھیان نہ آئے، یہ آدمی کا اپنی معراج میں غافل ہونا ہے اللہ سے. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ نماز میں اللہ کا دھیان آ جائے، یہ کوئی کمال نہیں ہے.
کمال یہ ہے کہ جس وقت آدمی گناہ کر رہا ہو اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس وقت اللہ یاد آ جائے. اور یہی اعمال کی قبولیت کی علامت بھی یہی ہے. اعمال کی قبولیت کی علامت بھی یہی ہے. نماز کا اثر نماز میں نہیں، بلکہ نماز کا اثر نماز سے باہر کی زندگی میں نظر آئے. نماز کا اثر نماز میں نہیں، نماز کا اثر نماز سے باہر کی زندگی میں نظر آئے. یہی مطلب ہے اس کا کہ تمہاری نماز کا کمال یہ ہے کہ تمہیں یہ نماز گناہ کے وقت گناہ سے روک دے. گناہ کے وقت گناہ سے روک دے، تمہاری نماز کو منکر سے روک دے. میں نے عرض کیا کہ تقوی والے صرف وہ لوگ ہیں کہ جن کو گناہ کرنے کے وقت اللہ یاد آ جائیں. تقوی والے صرف وہ لوگ ہیں جنہیں گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائیں. چنانچہ یہ نوجوان جس کی عبادت حضرت عمر کو بڑی پسند تھی، وہ غائب ہو گیا. وہ کہیں غائب ہو گیا. حضرت عمر نے فرمایا ارے وہ نوجوان کہاں ہے جو اکثر مسجد میں رہتا تھا، وہ کہاں غائب ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، اس کا تو انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں خبر کی؟ میں اس کے جنازے پر میں شرکت کرتا. لوگوں نے کہا مومنین، اس کا انتقال رات کو ہوا تھا، آپ آرام کر رہے تھے، تو خیال ہوا کیوں رات کو آپ کو پریشان کیا. اس کو ہم نے غسل دیا، نماز پڑھی، دفن کر دیا راتوں رات. تاخیر تو کرتے نہیں تھے جنازے، اور آپ کا انتظار نہ کیا کہ صبح تک کہاں انتظار کریں گے جنازے کا، اور اس وقت آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا اور ہم نے اس کو دفن کر دیا. تو کیا ہوا اس کو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کے گھر گئے اور پوچھا اس کے والد سے کہ کیا بات ہوئی. معلوم ہوا کہ یہ نوجوان جب مسجد سے نکلتا تھا، اس کا معمول یہ تھا کہ یہ سیدھا اپنے والد کے پاس جاتا تھا، ان کی خدمت کر کے پھر اپنے گھر جاتا تھا. ایک نکلا مسجد سے تو اس کے مسجد کے درمیان میں ایک گھر کے سامنے ایک لڑکی کھڑی رہا کرتی تھی اور وہ اس کو اپنی طرف مائل کرتی تھی. اس نوجوان کو اپنی طرف مائل تھا، آؤ میرے پاس، اور یہ آنکھ بچا کر نکل جاتا تھا. ایک مرتبہ اس لڑکی نے اس کو آمادہ کیا، اتنی کوشش کی کہ یہ نوجوان اس لڑکی کے ساتھ ہو گیا. چلتا رہا. جب لڑکی گھر پہنچا، لڑکی اندر داخل ہو گئی. یہ دروازے کے قریب ہی تھا کہ اس کو اچانک خیال آیا کہ تقوی والے تو وہ لوگ ہیں، تقوی والے تو وہ لوگ ہیں کہ جب شیاطین ان کو کسی گناہ پر آمادہ کرتے ہیں تو ان کو اللہ یاد آ جاتے ہیں. ان کو اللہ یاد آ جاتے ہیں کہ جب ان کو شیاطین کسی گناہ پر آمادہ کرتے ہیں تو اللہ ان کو یاد آ جاتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، انہیں اللہ یاد آ جاتے ہیں گناہ کے وقت. چنانچہ جیسے اس نوجوان کو یہ قرآن کی آیت اس کی زبان پر آئی، یہ نوجوان اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو گیا. یہ نوجوان اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو گیا.
لڑکی نے انتظار کیا اندر کہ کہاں رہ گیا. دروازہ کھولا, دیکھا تو وہ گھر کے سامنے بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا. لڑکی نے اپنے غلاموں کو بلایا, نوکروں کو کہا کہ اس کو اٹھاؤ اور اس کو اٹھا کر لے جا کر اس کے والد کے دروازے پر پہنچا دو. اٹھا کر لے گئے, بے ہوشی کی حالت میں لے جا کے وہاں ڈال کر آ گئے. روایت میں ہے باپ نے انتظار کیا کہ آج بیٹا کیوں نہیں آیا. تلاش میں نکلے, دروازہ کھولا تو سامنے بے ہوشی کی حالت میں بیٹا پڑا ہوا تھا. اٹھا کر اندر لے گئے, ہوش میں لائے کسی طرح. پوچھا کیا ہوگا. اس بیٹے نے سارا قصہ سنایا کہ مجھے لڑکی نے آمادہ کیا اور میں آج اس کے ساتھ اس کے گھر تک گیا. اس کے گھر کے دروازے پر جا کر مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی. باپ نے پوچھا بیٹے سے وہ کیا آیت تھی. اس نے کہا قرآن میں ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا, کہ تقوی والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب شیاطین کو کسی گناہ میں مبتلا کرتے ہیں تو ان کو اللہ یاد آ جاتے ہیں, اس سے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ قرآن کی آیت پڑھی, یہ قرآن کی آیت پڑھی اور نوجوان دوبارہ بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد نے سنایا, پھر ہم نے اس کو ہوش لانے کی کوشش کی لیکن وہ اسی میں وفات پا گیا. اسی میں حضرت عمر نے فرمایا اس کے والد سے کہ دیکھو بات میں خوشخبری سناتا ہوں. اس کے بعد سے کہا میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ جو شخص اللہ کے سامنے پیشی سے ڈرتا ہے اور اپنے گناہ کر کے اس طرح شرمندہ اور پریشان ہوتا ہے, اللہ تعالی کے یہاں اس کے لیے جنت کے 2 باغ ہیں. اس کے لیے جنت کے 2 باغ ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو لے کر گئے قبرستان, اس کی قبر پر, اور قبر پر کھڑے ہو کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں سے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو شخص اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے اور اس کی وعید کی وجہ سے گناہ سے بچ جاتا ہے, اس کی وعید کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور گناہ سے بچ جاتا ہے باوجود گناہ پر قدرت ہونے کے, اللہ تعالی اس کو جنت کے 2 باغ عطا فرماتے ہیں. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر پر بیان کیا اور صحابہ کو سنایا. حضرت عمر نے ادھر بیان کیا لوگوں میں, کہ جو اللہ کے سامنے حاضری سے ڈرتا ہے اللہ نے اس کے لیے جنت کے 2 باغ کا وعدہ کیا ہے. ادھر عمر نے کہا اور ادھر قبر کے اندر سے آواز آئی, نوجوان نے کہا امیر المؤمنین اللہ نے مجھے وہ 2 باغ دے دیے ہیں. قبر کے اندر سے آواز آئی نوجوان کی کہ میں 2 باغ پا لیے جنت کے, جن کا وعدہ اللہ تعالی نے گناہ کرنے میں ڈرنے پر اللہ نے وعدہ کیا ہے, وہ 2 باغ مجھے مل گئے. میرے دوستو عزیزو, انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ انہی کا عمل قبول کرتے ہیں جو عمل کرنے میں اللہ سے ڈرتے ہیں. سوچو تو صحیح, کہاں صحابہ کہ نیک اعمال کر کے ڈرتے تھے اور ہم گناہ کر کے نہیں ڈرتے. وہ نیک اعمال کر کے ڈرتے تھے, نیک اعمال کر کے ڈرتے تھے, ہم گناہ کر کے نہیں ڈرتے. وہ نیک اعمال کر کے ڈرتے تھے اور اتنا نیک اعمال کر کے ڈرتے تھے کہ اللہ تعالی ان کے اعمال کو کامل کر کے اور ان کے اعمال کو اللہ رب العزت ان کے اعمال کو
عمدہ طریقے سے قبول فرماتے تھے، اس لیے کہ وہ عمل کر کے ڈرتے تھے کہ اللہ کے یہاں یہ عمل پیش کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی شان کے مطابق ہے یا نہیں. اس لیے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ تقوی کا کلمہ ہے، اور تقوی اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس ایمان کی صفت اور اس تقوی کی صفت کی وجہ سے زندگی کے تمام شعبوں میں انسان اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے. جہاں چاہے اس کو رکھ دو، جہاں چاہو اس کو رکھ دو، یہ ہر جگہ تقوی کی وجہ سے کامیاب ہوگا، ہر جگہ تقوی کی وجہ سے کامیاب ہوگا. میں نے عرض کیا کہ تقوی اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں، اور گناہ کرنے میں اللہ کے غیر کا خیال آنا یہ تقوی کے خلاف ہے. گناہ کرنے میں مخلوق کا خیال آنا، گناہ کرتے ہوئے مخلوق کا خیال آنا تقوی کے خلاف ہے. گناہ کرتے ہوئے مخلوق کا خیال آنا یہ تقوی کے خلاف ہے. گناہ کرتے ہوئے مخلوق کا خیال آنا تقوی کے خلاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تقوی صرف اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، مخلوق سے ڈرنے کا نام تقوی نہیں ہے. مخلوق سے ڈرنے کا نام تقوی نہیں ہے. تقوی صرف اللہ سے ڈرنے کا نام ہے. گناہ کرتے ہوئے اللہ کا خیال آنا یہ تقوی کی علامت ہے، اور جس میں گناہ کرتے ہوئے مخلوق کے دیکھنے کا خیال آئے اس کے دل میں تقوی نہیں ہے. اس لیے کہ تقوی صرف اللہ سے ڈرنے کا نام ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ تقوی کے بغیر آدمی دنیا کے کسی بھی شعبے میں حکم پورا نہیں کر سکتا. مال میں خیانت، عہدوں میں ظلم جب ہوگا جب دلوں سے تقوی نکل چکا ہوگا. تقوی نکل جائے گا تو پھر مال میں خیانت، عہدوں میں ظلم. ورنہ بڑے بڑے صحابہ گورنر رہے ہیں ملکوں کے، اور وہ ان سارے دنیا کے تقاضوں کو اور ان عہدوں کو خدمت کے طور پر انجام دیتے تھے، عہدے کے طور پر نہیں، خدمت کے طور پر انجام دیتے تھے، عہدے کے طور پر نہیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو عہدہ دیتے اور اسے گورنر بنا کر کسی ملک میں بھیجتے تو وہ صاف کہہ دیتا تھا کہ مومنین آپ مجھے وہاں والوں کو قرآن اور سنت سکھانے کے لیے بھیجیں تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، اور اگر آپ مجھے وہاں بھیج رہے ہیں گورنر بنا کر تو میں گورنری کے لیے جانے کو تیار نہیں. ہاں آپ مجھے کسی ملک میں معلم بنا کر وہاں والوں کو دین سکھانے کے لیے بھیجے تو میں جانے کو تیار ہوں، لیکن اگر آپ مجھے بھیجتے ہیں عہدہ دے کر گورنر بنا کر تو میں اس کے لیے جانے کو تیار نہیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر بن سعد کو بھیجا ہند کا گورنر بنا کر. میں صرف ایسا بتانا چاہتا تھا کہ اس تقوی کا اثر دنیا کے شعبوں پر، دنیا کے عہدوں پر اور مخلوق کی خدمات کے کاموں پر اس تقوی کا کیا اثر تھا. آدمی خیانت جب کرتا ہے جلدی سے تقوی نکل چکا ہوتا ہے، جلدی سے تقوی نکل جاتا ہے. صبر آدمی خیانت کرتا ہے مال میں، عہدوں میں، اپنے اختیارات کا غلط استعمال.
عمر بن سعد کو بھیجا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر بنا کر، حمص کا گورنر. یہ وہاں گئے، 1 سال تک خدمت کی. جتنے وہاں مالدار تھے ان مالداروں سے زکوٰۃ کا مال وصول کرتے، اور جتنے وہاں فقراء اور مستحقین زکوٰۃ تھے ان کو ان کی زکوٰۃ اور ان کا حق ان کو دے دیتے. 1 سال تک. ایسا تو تھا نہیں کہ آدمی زکوٰۃ کا مال لے کر خیر کے کام تلاش کرے، بلکہ لوگ زکوٰۃ دینے کے بعد پاس کیے ہوئے مال کو خرچ کرنے کے لیے خیر کے کام تلاش کرتے تھے. مسجد کہاں بنواؤں، مدرسہ کہاں قائم کروں، اور خیر کے کام بہت ہیں، کہاں کہاں خرچ کروں. مال کو زکوٰۃ دے کر پاک کرتے تھے، اور پاک کرنے کے بعد پھر اس کو خیر کے راہوں میں خرچ کرتے تھے. یہ نہیں کہ پاک کیے ہوئے مال کو خواہش پر اور زکوٰۃ جو مال کا میل ہے اس کو کسی خیر کے کام پر خرچ کر دیں، بلکہ پاک کیے ہوئے مال کو خیر کے کاموں پر اور زکوٰۃ جو مال کا میل ہے اس کو کسی مستحق پر خرچ کرتے تھے تلاش کر کے. دور صحابہ میں زکوٰۃ دینے والا مستحق کو ایسے تلاش کرتا تھا جیسے نماز کے لیے وضو کرنے والا شخص پانی تلاش کرتا ہے کہ مجھے پانی کی تلاش ہے تاکہ وضو کروں، نماز ادا کرنی ہے. ایسے ہی زکوٰۃ ادا کرنے والا مستحق کو تلاش کرتا تھا جیسے نماز پڑھنے والا آدمی پانی کو تلاش کرے نماز کی ادائیگی کے لیے. ایسے وہ مستحقین کو تلاش کرتے تھے. معمول یہ تھا کہ مالداروں سے زکوٰۃ وصول کی اور لے کر فقراء میں اور غرباء میں تقسیم کر دی. 1 سال تک حکومت نے انتظار کیا ان کا کہ اب تم زکوٰۃ کا مال جمع کر کے یہاں بھیجے ہیں میرے پاس مدینہ منورہ میں، لیکن 1 سال تک حضرت عمر بن سعد نے کوئی خبر نہیں دی. 1 سال تک کوئی خبر نہیں. عجیب ان کے تقوی کا قصہ ہے یہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سال انتظار کرنے کے بعد ساتھیوں سے یہ کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا مال وہاں جمع کر رہے ہیں، یہاں کیوں نہیں بھیجتے، اور یہ زکوٰۃ کے مال میں خیانت کر رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا ان کو، اور خط میں یہ لکھا کہ میرا خط پڑھتے ہی مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جانا. چنانچہ انہوں نے حضرت عمر کا خط پڑھا. اتنی اطاعت تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ کا خط پڑھنے کے بعد ہاتھ سے رکھا نہیں کہ خط میں لکھا ہوا تھا کہ خط پڑھنے کے بعد اس خط کو ہاتھ سے رکھنے سے پہلے میری طرف روانہ ہو جانا. اب اتنا جلدی حکم پورا کرنا مدینے کی طرف روانہ ہونے کے لیے، ظاہر بات ہے اس کے لیے کوئی انتظار کرنا پڑتا. سواری کا انتظام اچانک کرنا، حکم آتے ہی. روایت میں ہے انہوں نے صرف اتنا کیا کہ خط تو نہ رکھا ہاتھ سے، لیکن دوسرے ہاتھ سے اپنا تھیلا اور لاٹھی اٹھائی اور مدینہ منورہ کے لیے حمص سے روانہ ہو گئے.